الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم اور جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں فقل سلام علیکم تو آپ کہیں کہ سلامتی ہو تم پر کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ لکھ دیا ہے تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ کہ بے شک جو بھی عمل کرے تم میں سے برا نادانی میں ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور الرحیم پھر وہ توبہ کرے اس کے بعد اور اصلاح کرے بس بے شک وہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ غریب مسلمانوں کا موضوع جاری ہے۔ کفار پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ غریب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھیں۔ وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کی بات تب سنیں گے، آپ کی دعوت تب سنیں گے، آپ کے پاس بیٹھ کر تب غور کریں گے آپ کی بات پہ جب آپ کے پاس غریب مسلمان نہ بیٹھے ہوں، آپ غریبوں کو اپنے سے دور کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیچھے آیت نمبر 51 میں کہ آپ انہیں اپنے سے دور نہ کریں۔ آیت نمبر 52 میں کہ آپ انہیں اپنے سے دور نہ کریں۔ جو لوگ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، آپ انہیں اپنے سے دور نہ کریں۔ ان کا حساب آپ پر کچھ نہیں ہے، آپ کا حساب ان پر کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ نے انہیں دور کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا آیت نمبر 53 میں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ مالدار لوگ جو کافر ہوتے ہیں وہ غریب ایمان والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے احسان کر دیا؟ یہ غریب لوگ ہیں، ان کا کوئی دنیاوی اسٹیٹس نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، تو یہ اللہ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا نہیں ہے اللہ بہت جاننے والے شکر گزاروں کو؟ جو شکر گزار ہوگا قطع نظر اس کے کہ وہ غریب ہے کہ وہ امیر ہے، تو اللہ تو اس کی قدردانی کریں گے، تو اللہ کے ہاں وہ مقام والا ہوگا چاہے وہ دنیاوی اسٹیٹس میں کمتری کیوں نہیں ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ انہیں سلام کہیں، آپ کہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ کتنا بڑا مقام ہے ایمان والوں کا، چاہے وہ غریب ہے دنیاوی اعتبار سے، کہ جب آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں کہیں تم پر سلامتی ہو، اور آپ انہیں کہیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ اس موضوع پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ اللہ کے رحمت کو لازم، اپنے آپ پر رحمت کو لازم کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ نے ہر شخص کے لیے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، یہ کیا مراد ہے؟ جی کون بتائے گا آپ میں سے؟ جو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوگا، جی جو اللہ کی رحمت کا جس طلبگار، کا حقدار ہوگا، جو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوگا تو اس پر اللہ نے رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ اس لیے کہ یہ آیت اسی طرح کی آیت سورہ انعام کے شروع میں بھی آتی ہے، اور سورہ اعراف میں اس آیت کریمہ کی مزید وضاحت ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 126 اللہ فرماتے ہیں قال عذابی اصیب به من اشاء، کہ میرا عذاب میں پہنچاتا ہوں جسے میں چاہوں، ورحمتی وسعت کل شیء، میرے رحمت نے ہر شے کو اپنی وسعت میں لے لیا ہے۔ فساکتبوها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، یہ آگے جملہ بڑا اہم ہے، بس میں لکھ دیتا ہوں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت اللہ لکھ دیتے ہیں اپنی رحمت کو، لیکن وہ ان صفات کے لوگوں کے لیے لکھتے ہیں، یہ جن کی صفات ہیں، جن کی یہ صفات نہیں ان کے لیے اللہ نے رحمت کو لازم نہیں کیا۔ تو جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ رسول نبی امی پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، یعنی ایمان والوں پر جو اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، اللہ نے ان کے لیے اپنے رحمت کو لازم کیا۔ تو بہرحال بہت
بہت بڑی بشارت ہے اور بہت بڑی امید ہے ایک مومن کے لیے جو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے کہ اللہ نے تو اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں. اور آگے اس کی وضاحت بھی ہے انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ کہ بے شک تم میں سے جو بھی عمل کرے گا برا نادانی میں ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم پھر وہ توبہ کر لے اس کے بعد اور اصلاح کر لے تو بس بے شک اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے بہت معاف کرنے والے بہت رحم کرنے والے ہیں. تو یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو بھی برا عمل کرے نادانی میں پھر توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ غفور الرحیم ہے. جو بھی توبہ کرے گا اصلاح کرے گا اللہ معاف کر دیں گے. ایک بندہ گناہوں کی پنڈ لے کر آ جائے زمین آسمان بھر کے گناہوں کے لے آئے اللہ پھر بھی معاف کر دیں گے. سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر بڑی زیادتی کی اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. انہ هو الغفور الرحیم بے شک وہ بہت بخشنے والے بہت رحم کرنے والے. تو یہ ہے اللہ کی رحمت جو اللہ نے اپنے اوپر لکھ دی ہے. کیا مطلب ہے اس آیت کریمہ کا؟ جو بھی تم میں سے عمل کرے برا جہالت میں پھر وہ توبہ کرے اس کے بعد اور اصلاح کرے تو اللہ معاف کر دیں گے. جہالت سے کیا مراد ہے اس؟ مطلب یہ کہ کچھ لوگ گناہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے گناہ پہ مطلب جو ہے وہ یعنی آرگیو کرتے ہیں کہ نہیں ہم اس لیے نہیں کر رہے اس لیے کر رہے ہیں لیکن مطلب غلطی کی وجہ سے ہو جائے یعنی بشری تقاضے کے تحت کوئی غلطی ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کی معافی ہے. نہیں یہاں لفظ جہالت ہے میں اصل میں اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو بندہ بھی گناہ کرے جہالت کے ساتھ پھر توبہ کر لے اصلاح کر لے تو یہاں جہالت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کا آیت کا مطلب کیا ہوا کہ جو بندہ جہالت کے بغیر گناہ کرے گا پھر توبہ کرے تو وہ معاف نہیں ہوگا. جی جذبات سے ممنوع ہو کر جذبات سے ممنوع ہو کے گناہ ہو جہالت سے یہاں کیا مراد ہے؟ سر وہ اگر لا علمی کی وجہ سے ہوتے لیکن پھر بعد میں جب علم ہو جائے تو پھر اس کے بعد توبہ کر لے اصلاح کر لے تو پھر نہیں اگر ایک بندہ علم کے ساتھ گناہ کرے پھر اصل میں جہالت سے مراد جو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کچھ لیکچرز پہلے کہ جہالت سے مراد اصل میں اللہ کی نافرمانی ہے. پہلے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس چیز کا آپ اس کو جانتے نہیں تھے آپ نے جو گناہ کر دیا اچھا آپ چیز کو پہلے جانتے نہیں تھے تو آپ سے وہ بھی گناہ سزا دے رہے لیکن یہ کہ جب آپ کو اس چیز کا علم ہو گیا اور اس کے باوجود کیا گناہ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ گناہ اس وقت کیا جیسے مطلب کریں کہ لوگ شراب پیتے ہیں شراب کا مطلب کریں کہ گناہوں میں کون جی جیسے اگر جو لوگ جب اس کا حکم نہیں آیا تھا اس کے لیے شراب کا جو کے لوگ پیتے تھے تو جب اس کا حکم لوگوں کے اوپر کرنے سے امپلیمنٹ کر دیا گیا جب ہم شراب پینے کی کوئی بات آؤں تو اس کے بعد جو لوگ شراب پیتے تھے جس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو علم تھا تو وہ اس وقت کہیں کہ یہ جہالت نہیں ہے مطلب وہ باوجود اس سے پھر بھی انہوں نے کرنا. یعنی اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو پہلے شراب حرام نہیں تھی اب حرام ہو چکی ہے اب اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کی توبہ قابل قبول ہوگی؟ دیکھیے توبہ تو آپ جب بھی کریں گے اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہوا ہے تو مطلب اگر آپ پتہ ہے گناہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ نے آیت پڑھی ہے کہ اس میں کہا ہے کہ فلم بھی چلی کہ اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. کیا آپ نے کوئی گناہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور آپ نے وہ رجوع جو ہے وہ سچے دل سے کیا آپ نے سچے دل سے توبہ کر دی تب پھر آپ نے اپنے گناہ کو ریپیٹ نہیں کیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا. مثلا سوال یہ ہے کہ جہالت سے کیا مراد ہے؟ یعنی آیت کریمہ کہہ رہی ہے کہ جو بندہ جہالت کے ساتھ گناہ برا کرے کام کرے گا پھر توبہ کرے گا اور اصلاح کرے گا تو اللہ معاف کر دیں گے. تو یہ جہالت سے کیا مراد ہے؟ جہالت سے مراد ہے مطلب جس ٹائم کہ وہ گناہ کر رہا ہے اس ٹائم پہ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں. نہیں دیکھیں آپ جو بات بھی کریں گے نا آپ جو بات بھی کریں اس کا مفہوم مخالف بھی سامنے رکھیں. اگر آپ کہیں جس وقت وہ کر رہا ہے اس وقت اسے اندازہ نہیں ہے چلیں وہ جہالت مان لی. اگر اسے اس وقت اندازہ ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور یہ بہت بڑا گناہ ہے پھر کیا اس کا وہ معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اصل میں
اصل میں جہالت سے مراد جو ہے نا وہ واضح ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے تفصیل سے اس موضوع پر بات کی تھی کہ جہالت سے مراد اصل میں اللہ کی نافرمانی ہے. یہ ہم نے آیت نمبر جب پڑھی تھی نا 35 فلا تکونن من الجاہلین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو میں نے وہاں تفصیل سے وضاحت کی تھی کہ جہالت کسے کہتے ہیں. تو اس معنی میں اگر جہالت کو لیں گے تو بات واضح ہو جائے گی. یعنی جو بندہ بھی تم میں سے برا کام کرے جہالت کے ساتھ، جہالت سے مراد اللہ کی نافرمانی ہے. وہ چاہے انسان نادانی میں کرے، چاہے انسان جان بوجھ کر کرے، چاہے اس وقت انسان کے دل میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہالت لغوی معنی میں کر لیں گے جب وہ گناہ کر رہا ہے اس وقت اس کے دل میں نہ ہو کہ اس کی سزا کتنی بڑی ہے. اصل میں دیکھیے انہوں نے جو شرح کی ہے، یہ میرے سامنے جو عربی میں شرح کھلی ہوئی ہے، تو یہ کہتے ہیں انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، انہ من اقترف ذنبا بجہالۃ منہ لعاقبتها وایجابها لسخط اللہ فکل عاص للہ مخطئا او متعمدا فهو جاہل بهذا الاعتبار. وہ کہتے ہیں جہالت سے مراد ہے کہ جب ایک بندہ گناہ کر رہا ہے اس وقت یعنی اس کی جو سزا ہے وہ سزا اتنی سخت سزا وہ اس کو بادر نہ کر رہا ہو. تو کہتے ہیں کہ گویا کہ جہالت سے مراد کیا ہوا، فکل عاص للہ مخطئا او متعمدا فهو جاہل. ہر اللہ کا نافرمان، چاہے وہ غلطی سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو چاہے جان کر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو، وہ جاہل ہے. یہ آپ تعریف ذہن میں رکھیں جاہل کی. چاہے اسے گناہ کی حرمت کا پتہ ہو، ہر بندہ جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے چاہے جان بوجھ کر غلطی سے چاہے جان بوجھ کر، تو وہ اس معنی میں جاہل ہے. تو جاہل سے مراد کیا ہے؟ یہ اصل میں جاہل سے مراد جہالت سے مراد اللہ کی نافرمانی ہے. جو بھی گناہ کرے گا جہالت کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، تو پھر توبہ کر لے گا، اصلاح کر لے گا تو اللہ معاف کر دے گا. جو نہیں توبہ کرے گا تو وہ اللہ چاہے تو معاف کر دیں، چاہے تو سزا دیں. تو جہالت سے مراد اللہ کی نافرمانی ہے. واللہ عالم. بہرحال بہت غور طلب آیت ہے، بہت امید والی آیت ہے کہ جو بندہ بھی اللہ سے رجوع کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں. بڑے سے بڑا گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، چاہے بندے نے جان بوجھ کر ہی کیوں نہ کیا ہو. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. اسی طرح ہم کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں، آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے مجرم لوگوں کا رستہ، مجرم لوگوں کا رستہ واضح ہو جائے، مجرم لوگوں کی سزا واضح ہو جائے. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد الذین، یہ کہ میں عبادت کروں، الذین ان لوگوں کی، تدعون من دون اللہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، مجھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو اللہ کے علاوہ جسے بھی پکارا جائے تو یہ شرک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا شرک ہے. بھائی یہاں تو جنہیں اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد جن کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، کیونکہ پکارنا ہی تو عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، شاید اس موضوع پر کئی دفعہ بات ہو چکی ہے. یہ بہت بڑا ایک اصول ہے جو لوگوں کی نظروں سے کئی دفعہ اوجھل ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پکارنا تو ہم تو بزرگوں کو پکارتے ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. بھئی پکارنا ہی تو عبادت ہے. کسی کو جب آپ پکاریں گے، وہ قبر میں موجود ہے تو آپ اس کو پکاریں گے گھر بیٹھے یا اسی قبر پہ آ کر، دونوں صورتوں میں وہ سنتا تو ہے نہیں. ایک زندہ شخص جو ہے وہ نہیں سنتا، فوت ہونے کے بعد قبر میں کیسے سن لے گا؟ پھر آپ کی زبان کیسے جانے گا؟ یہ تو آپ اس کو خدائی صفات دے رہے ہیں، خدائی صفات دے رہے ہیں، گویا کہ آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں. اس میں خدا کی صفات پیدا کر کے، خدا کی صفات مان کر آپ کسی کو پکارتے ہیں، گویا کہ آپ اس کی عبادت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ میں ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کی، سورہ مومن کی،
وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. تو اس آیت کریمہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے، اور پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پیش کی، گویا کہ آپ نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا. آپ یہ آیت کریمہ نہ بھی پیش کرتے، آپ کو کہہ دینا ہی کافی ہے، لیکن آپ نے مزید تاکید کے لیے قرآن کریم کی آیت بھی پیش کی. آیت کے شروع میں دعا کا ذکر ہے، اور آیت کے آخر میں جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، دعا کو عبادت قرار دیا گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے دعا ہی تو عبادت ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا، کسی مدد کے لیے، کسی ضرورت کے لیے اس انداز سے پکارنا جو غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، جو اللہ کو پکارا جاتا ہے جس انداز سے بشری طاقت سے بڑھ کر، تو یہ شرک ہوتا ہے، شرک اکبر ہوتا ہے، یہ عبادت ہوتی ہے. تو کہہ دیجئے بے شک مجھے روکا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، یعنی جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، مجھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا. یہ تو شرک ہے، تو مجھے شرک سے منع کیا گیا ہے. قل لا اتبع اهواءکم، کہہ دیجئے نہیں میں پیروی کرتا تمہاری خواہشات کی. قد ضللت اذن، تحقیق میں گمراہ ہو جاؤں گا اس وقت. کب؟ یعنی جب میں تمہاری خواہشات کے پیچھے لگ کر، تمہارے پیچھے لگ کر جب میں ان معبودوں کی پیروی کروں. وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت یافتہ نہیں ہوں گا. اگر میں تمہارے نقش قدم پہ چل کر لات منات عزا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل وغیرہ تم نے بت بنا رکھے، اگر میں ان کی عبادت کروں، تمہاری خواہش کے پیچھے چلوں، تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، کہہ دیجئے بے شک میں اوپر واضح دلیل کے ہوں اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم بہ، اور تم نے جھٹلا دیا ہے اس. ما عندی ما تستعجلون بہ، نہیں ہے میرے پاس جو تم جلدی مانگ رہے ہو جس کو، یعنی عذاب کو. ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ کے لیے. یقص الحق، وہ حق بیان کرتا ہے. وہو خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اعلان کر دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور تم اس کا انکار کر رہے ہو. کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے جو مجھ پر وحی نازل کی ہے قرآن کی صورت میں، سنت کی صورت میں، اللہ نے جو مجھے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، مجھ پہ اللہ نے شریعت نازل کی ہے، میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے. تم اس کا انکار کر رہے ہو، اس وحی کا. تم قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مان رہے، مجھ پر اترنے والی وحی کو اللہ کی وحی نہیں مان رہے، مجھے اللہ کا نبی رسول نہیں مان رہے. میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں. اللہ نے میری نبوت، میری رسالت کی سچائی کے لیے معجزے بھی نازل کیے ہیں، اور اللہ نے دلائل بھی دیے ہیں. قرآن کریم کی حقانیت کے بہت سارے دلائل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے بہت سارے عقلی دلائل ہیں، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، تم اس کا انکار کر رہے ہو. کفار انکار نہیں کرتے تھے، صرف انکار کرنے کے ساتھ آگے سے مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے لو جی ہم انکار کر رہے ہیں، ہم نہیں مان رہے، جو آپ نے عذاب لانا ہے آپ لے آئیں. وہ کہتے تھے متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں کہ جی اگر نہیں مانیں گے تو عذاب آ جائے گا، تو یہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ما عندی ما تستعجلون بہ، نہیں ہے میرے پاس جو تم جلدی مانگ رہے ہو جس کو. کیا وہ جلدی مانگتے تھے؟ عذاب کو. جو عذاب تم جلدی مانگ رہے ہو وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. بہت بڑا اصول بیان فرمایا، بہت بڑی حقیقت بیان فرمائی کہ یہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کے خزانے، اللہ کے سزائیں، اللہ کے عذاب یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہیں. اللہ کے اختیارات میرے پاس نہیں ہیں. اللہ کا عذاب اللہ بھیجیں گے، اب آئے گا جب اللہ چاہے گا. میں تو تمہیں اللہ کی طرف سے ڈرا سکتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے کہ اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. اب کفار کہتے ہیں لے آئیں عذاب، لے آئیں، طنز کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے کہتے تھے ہم نے نہیں ماننا، آپ عذاب لے آئیں. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اعلان کریں کہ میں عذاب نہیں لا سکتا، عذاب تو میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. معجزہ بھی نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اللہ کا حکم ہوتا تو معجزہ آتا ہے. عذاب بھی نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ کے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ کی سزائیں اللہ کے پاس ہیں. نہیں ہے میرے پاس جو تم جلدی مانگ رہے ہو عذاب.
ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ کا اختیار مگر اللہ کے لیے، اللہ جب چاہے گا تب عذاب آئے گا۔ یخص الحق، اللہ حق بیان کرتا ہے، اللہ کے سارے وعدے حق ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میری بات نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، انکار کرو گے تو عذاب آئے گا۔ تو اگر عذاب نہیں آ رہا یا اس میں تاخیر ہے تو اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا فوری عذاب آ جائے گا۔ اگر اللہ نے فرمایا عذاب آئے گا تو عذاب آ کر رہے گا اگر تم نہیں مانو گے تو۔ اللہ حق بیان فرماتے ہیں، وہو خیر الفاصلین، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم، کہہ دیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بے شک ہو میرے پاس جو تم جلدی مانگ رہے ہو جس کو، لقضي الامر بيني وبينكم، البتہ فیصلہ کر دیا جائے کام کا میرے اور تمہارے درمیان۔ اب یہ بہت بڑی حقیقت واضح کی ہے، اللہ کی انتہا درجے کی رحمت بیان فرمائی۔ اللہ کی رحمت کیا ہے کہ نبی جو رحمت للعالمین جن کا لقب ہے وہ بھی اللہ کی طرح، ان کی رحمت اللہ کی طرح نہیں، اللہ تو ارحم الراحمین ہے۔ کہہ دیجیے اللہ کے رسول اگر بے شک میرے پاس ہو جو تم جلدی مانگ رہے ہو، البتہ فیصلہ تمام کر دیا جائے میرے اور تمہارے درمیان۔ اگر یعنی اے اللہ کے رسول آپ اعلان کر رہے ہیں کفار کے درمیان کہ اگر عذاب میرے ہاتھ میں ہوتا تو اب تک کام تمام ہو چکا ہوتا، میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے، اگر میرے ہاتھ میں عذاب ہوتا تو اب تک عذاب آ چکا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے کہ اللہ تمہارے شرک کے باوجود، تمہاری گستاخیوں کے باوجود اللہ تمہیں ڈھیل دے رہے ہیں۔ اگر معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو اب تک ختم ہو چکا ہوتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ بہت زیادہ جاننے والے ہیں ظالموں کو۔ اللہ کی رحمت تو اللہ کی رحمت ہے پھر، وہو ارحم الراحمین۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اسی کے پاس چابیاں ہیں غیب کی، نہیں جانتا جنہیں مگر وہی۔ صرف اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ غیب کی چابیاں یعنی غیب، علم غیب، علم غیب اللہ کے پاس ہے جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اعلان کیے جا رہے اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ اللہ نبی سے بھی کہتے ہیں نبی آپ اعلان کر دیجئے میں غیب نہیں جانتا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، سورہ نمل آیت نمبر 59۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ آسمان و زمین کی کوئی ہستی اللہ کے علاوہ غیب نہیں جانتی۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کب مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ اللہ اتنے اعلان کر رہے ہیں، نبی سے کہلوا رہے ہیں، لوگ نہ ماننے والے پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں نبی غیب جانتے ہیں، نبی غیب جانتے ہیں، ولی غیب جانتے ہیں، ولیوں کے محلے کے کتے بھی غیب جانتے ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی غیب نہیں جانتا، غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ کہتے ہیں نہیں غیب جانتے ہیں، غیب جانتے ہیں تو کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ قیامت کب آنی ہے؟ یہ غیب کی چابی ہے، غیب کی چابیوں میں سے ہے قیامت کا آنا۔ کوئی بتا سکتا ہے کل کیا ہونا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ کس نے کہاں مرنا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا، نبی بھی نہیں بتا سکتا۔ رحم میں کیا ہے، بارش کب ہوگی اور بارش کے اثرات کیا ہوں گے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا۔ لیکن پھر لوگوں کا راگ الاپتے رہنا، نہیں جی نبی بھی غیب جانتے ہیں، ولی بھی غیب جانتے ہیں، اور فلاں بھی غیب جانتے ہیں، فلاں بھی غیب جانتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ غیب کی چابیاں کیا ہیں؟ حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے، قرآن کریم کی آیت سے بھی پتہ لگتا ہے کہ 5 چیزیں وہ غیب کی چابیاں ہیں۔ بڑے بڑے غیب، بڑے بڑے غیب بھی اللہ ہی جانتے ہیں، چھوٹے غیب بھی اللہ جانتے ہیں۔ تو غیب کی چابیاں یعنی بڑے بڑے غیب، وہ 5 چیزیں ہیں۔ وہ کیا 5 چیزیں ہیں؟ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، سورہ لقمان آیت نمبر 34 آخری آیت ہے، بے شک اللہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ یہ غیب کی پہلی چابی ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، یہ دوسری چابی ہے، اور وہ بارش نازل کرتا ہے۔
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے۔ یہ دو صفات کے ان دو چیزوں کے بارے میں بعض لوگ مغالطے میں آ جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی آج تو بارش کے بارے میں محکمہ موسمیات والے بھی بتا دیتے ہیں، اور ایک عورت اگر پریگننٹ ہے تو بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی یہ تو ڈاکٹر بھی بتا دیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ غیب کی چابیاں ہیں۔ جس طرح قیامت کا علم غیب کی چابی ہے، جس طرح کل کیا ہونا ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ کسی نفس نے کل کیا کمانا ہے کوئی نہیں جان سکتا، اور کسی نفس نے کہاں مرنا ہے کوئی نہیں جان سکتا، صرف اللہ علیم خبیر ہے۔ تو اسی طرح یہ دو باتیں بھی، بارش نازل ہونا اور رحم میں کیا ہے، یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک منٹ صرف، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ بھی غیب کی چابیاں ہیں اور یہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان کا معنی صرف یہ کرنا کہ بارش کب ہوگی یہ تو محکمہ موسمیات والے بھی بتا دیتے ہیں بھائی، پہلی بات ہے وہ ایگزیکٹ نہیں بتاتے، وہ اندازہ ہوتا ہے اور وہ اندازہ غلط بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں اندازہ غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ اب تو ہر وقت لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو ویدر اور اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں، وہ غلط بھی ہو جاتا ہے۔ پھر بارش نازل ہونا صرف یہ نہیں ہے، بارش نازل ہونا اور اس کے ساتھ اس کی متعلقہ چیزیں ہیں، کتنی بارش نازل ہوگی، تھوڑی ہوگی زیادہ ہوگی، اللہ کو تو قطروں تک کا علم ہے۔ پھر اس بارش کے اثرات کیا ہوں گے، اس بادل سے طوفان آئے گا نہیں آئے گا، سیلاب آئے گا نہیں آئے گا، فصل ہوگی نہیں ہوگی، زمین زندہ ہوگی نہیں ہوگی۔ اسی طرح وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کو بڑا لائٹ لیتے ہیں لوگ کہ جی رحم میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، یہ تو آج الٹرا ساؤنڈ سے پتہ لگ جاتا ہے۔ پہلی بات ہے الٹرا ساؤنڈ سے معلوم کرنا یہ تو پھر غیب نہیں رہ جاتا نا، یہ تو ایسے جیسے کسی سے کہا جائے کہ ساتھ والے کمرے میں کیا ہے، تو اگلا بندہ کہے چلو جی میں ذرا کھڑکی سے دیکھ کے بتا دیتا ہوں ساتھ والے کمرے میں کیا ہے۔ بھائی اگر آپ کھڑکی سے دیکھ کے بتائیں گے تو یہ پھر علم غیب تو نہ ہوا۔ اگر آپ کسی آلے سے دیکھ کر اگر آپ بتا دیں تو اس وقت خانہ کعبہ میں کیا ہو رہا ہے، کسی شہر میں کیا ہو رہا ہے، آپ ٹیلی کاسٹ کے ذریعے ٹی وی پہ دیکھ کر اگر آپ بتا دیں، نیٹ پہ لائیو اسٹریمنگ دیکھ کر آپ بتا دیں تو یہ تو آپ نے آلے کے ذریعے بتایا ہے، تو یہ تو غیب نہ ہوا نا۔ دوسری بات ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ سے مراد صرف جنس نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عورتوں کے اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے تو بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی، اللہ یہ جانتے ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے۔ یہاں رحم کا لفظ استعمال ہوا ہے انسانوں کے حوالے سے بھی اور جانوروں اور حشرات الارض، اور جہاں جہاں اللہ نے نر مادہ کا تصور رکھا ہے اور جہاں جہاں وہ تناسل ہوتا جا رہا ہے اور مزید مخلوقات پیدا ہوتی جا رہی ہیں، اس سے چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، بڑی سے بڑی مخلوق، اور اس میں حشرات اور جراثیم اور ہر چیز شامل ہے۔ انسان کس کس کے بارے میں بتا سکتا ہے، اور صرف جنس مراد نہیں ہے، اس سے یہ بھی تو مراد ہے کہ کتنے عرصے کے بعد ڈیلیوری ہوگی، یہ بھی تو مراد ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار۔ اللہ جانتے ہیں کہ جو کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے، یہاں بھی کل انثی کا لفظ ہے، کوئی مادہ، صرف عورت نہیں، انسانوں میں، جانوروں میں، حشرات میں، اور یہ جراثیم وغیرہ اور بہت سے مخلوقات کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں ابھی تک۔ جو بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے اللہ اس کو بھی پتہ ہے، وما تغیض الارحام وما تزداد، جو رحم، جو حمل کی مدت کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ اور پھر صرف یعنی اس کا تعلق جنس کے ساتھ یا حمل کی مدت کم زیادہ ہونے کے ساتھ نہیں ہے، جس طرح اس کا تعلق صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہے کہ اس نے زندہ بھی پیدا ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اس نے صحت مند بھی پیدا ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اس نے شقی اور بدبخت پیدا ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اس کی صفات کیا ہوں گی، اس کا قد بت کیا ہوگا، اس کا رنگ کیا ہوگا، کتنی چیزیں ہیں، وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوگا نافرمان ہوگا، تو ہر چیز جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو
تو بہرحال یہ 5 چیزیں ہیں جن کو غیب کی چابیاں کہا جاتا ہے. ایک قیامت کا علم، ایک بارش کا علم، ایک رحم سے متعلقہ معاملات، اور کل کس نفس نے کیا کرنا ہے، کیا کمانا ہے، اور کس نفس نے کس زمین پر فوت ہونا ہے. یہ 5 چیزیں جنہیں غیب کی چابیاں کہتے ہیں. یہ میں کیسے ان 5 چیزوں کو مفاتیح الغیب سے جوڑ رہا ہوں؟ یہاں کوئی دلیل تو ہے نہیں. یہاں یہ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے اور یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 59 ہے. تو ان دونوں کو کیسے جوڑا گیا؟ اس طرح کی حدیث مبارکہ میں یہ وضاحت ہے جو میں نے آپ کے سامنے کی. حدیث مبارکہ میں ہے مفاتیح الغیب 5 لا يعلمهن الا اللہ. غیب کی چابیاں 5 ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 پڑھی. یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. فی 5 لا يعلمهن الا اللہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی سورہ لقمان کی آیت نمبر 34. اسی طرح اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الغیب 5 لا يعلمها الا اللہ. غیب کی چابیاں 5 ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اب وہ 5 چیزیں جو سورہ لقمان کی آخری آیت میں ہیں وہ آپ نے دہرا دی. کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ رحم میں کیا ہے، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس زمین پہ مرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی. تو یہی 5 چیزیں یہ اصل میں غیب کی چابیاں ہیں. تو غیب کی چابیاں یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جن میں بڑی بڑی چیزیں 5 ہیں اور چھوٹی چیزیں بھی ہیں، انہیں بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا جب تک اللہ کسی کو کوئی چیز بتائے نہ. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور اللہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ تری میں ہے. خشکی تری کی ہر چیز اللہ جانتے ہیں، یہ بھی غیب میں شامل ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. نہیں گرتا کوئی پتا مگر اللہ اسے جانتے ہیں. اس کائنات میں کتنے پتے ہیں اور جو پتا گرتا ہے تو وہ اللہ کو ایک ایک بات کا پتہ ہے. کتنے ریت کے ذرے ہیں اللہ کو ایک ایک بات کا پتہ ہے. کتنے بال ہیں کسی انسان کے سر پر اور تمام انسان کتنے ہیں، اور تمام انسانوں کے سروں پر کتنے بال ہیں، اور جانوروں کے جسم پر اور ہمارے جسموں پر بھی بال ہوتے ہیں اور جانوروں کے جسموں پر بھی بال ہوتے ہیں. ایک ایک چیز کا اللہ کو پتہ ہے، ایک ایک بال کا اللہ کو پتہ ہے، ایک ایک پتے کے گرنے کا اللہ کو پتہ ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اور نہیں ہے کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں اور نہ کوئی خشک تر چیز نہ کوئی خشک چیز الا فی کتاب مبین، مگر وہ واضح کتاب میں ہے. اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. اللہ کو صرف پتہ نہیں ہے، کوئی پتا زمین پہ نہیں گرتا، اللہ کو اس کا بھی علم ہے، اور کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں وہ کوئی خشک تر چیز. یہ ایک محاورہ ہے، خشک تر چیز، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. اللہ کو اس کا صرف علم نہیں ہے، اللہ نے اس کو لکھ رکھا ہے الا فی کتاب مبین. اور کب سے لکھ رکھا ہے؟ آسمان و زمین کی پیدائش سے بھی کتنے 1000 سال پہلے اللہ نے تب سے لکھ رکھا ہے کہ آج 2022 کے زمانے میں مارچ کے مہینے میں 26 تاریخ کو فلاں اتنے بجے کتنے پتے ہوں گے، کتنے پتے گریں گے اندھیروں میں. ایک ایک بات کا اللہ کو پتہ ہے اور اللہ نے لکھ رکھا ہے اپنے علم کے ذریعے. اس علم کے بارے میں کہا جاتا ہے جی اور بھی غیب جانتے ہیں. تو یہ اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے والی بات ہے. اللہ معاف. حضرت جبریل آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر پوچھا تھا، کچھ سوالات پوچھے تھے، جن میں ایک سوال وہ قیامت کے بارے میں بھی تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مل مسئول عنہا بعلم من السائل. جس سے سوال ہو رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. جس سے سوال ہو رہا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو تمام انسانوں کے سردار ہیں، اور سوال کرنے والا جبریل تھا جو فرشتوں کا سردار تھا. آپ نے فرمایا جس سے سوال ہو رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی نہ فرشتوں کا سردار جبریل جانتا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. تو جب یہ دو نہیں جانتے تو پھر کون جانتا ہوگا قیامت کے بارے میں؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ. اللہ وہ ذات ہے جو فوت کر دیتا ہے تمہیں رات کو. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ. اور وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو دن میں. ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ. پھر وہ اٹھاتا ہے تمہیں دن میں. لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى. تاکہ فیصلہ کر دیا جائے وقت مقررہ کا.
ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ خبر دے گا تمہیں ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ وہ ذات ہے جو تمہیں فوت کرتا ہے رات کو۔ یتوفاکم، اس موضوع پر شاید پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اس کا اصل مطلب فوت کرنا نہیں ہوتا، اس کا اصل مطلب ہوتا ہے پورا لینا، تو مراد فوت کرنا۔ اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں فوت کر دیتی ہے رات کو۔ رات کو انسان فوت ہو جاتا ہے، انسان کی روح نکل جاتی ہے، پھر صبح دوبارہ جب انسان جاگتا ہے تو روح انسان میں دوبارہ ڈالی جاتی ہے، اللہ چاہے تو روح آ جاتی ہے اور انسان اٹھ جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے، اللہ نہ چاہے تو روح دوبارہ نہیں آتی اور انسان مرے کا مرا رہ جاتا ہے۔ اسی لیے جب ہم رات سوتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ میں آپ کے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ اور جب انسان صبح اٹھتا ہے تو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا اس کے بعد کہ اس نے ہمیں مار دیا تھا، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اسی طرح۔ تو یہ نیند موت کی بہن ہے، موت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، سورہ زمر آیت نمبر 42۔ اللہ فوت کرتے ہیں انسانوں کو ان کی موت کے وقت، اور جن کی ابھی موت نہیں آتی انہیں ان کی نیند میں۔ بہت سے جانوں کو اللہ ان کے جب موت کا وقت آتا ہے تب اللہ فوت کرتے ہیں، اور ابھی جس کی موت کا وقت نہیں آتا اللہ اس کو اس کی نیند میں فوت کر دیتے ہیں، روح اس کی قبض کر لیتے ہیں۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جب انسان سوتا ہے تو روح قبض ہو جاتی ہے، اللہ روک لیتے ہیں اس روح اسے جس پر اللہ نے موت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، اس کی تو روح اللہ واپس نہیں بھیجتے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور ابھی جس کی موت کا فیصلہ نہیں ہوتا اس کی روح اللہ دوبارہ بھیج دیتے ہیں، اور وہ روح بھی جو دوبارہ آتی ہے وہ بھی ایک وقت مقررہ کے لیے آتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں آتی، اس نے بھی ایک وقت کے بعد قبض ہو جانا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں رات کو فوت کر دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ جرحتم، جرح کا مطلب ہے عمل کرنا، ہاتھوں سے کوئی کام کرنا، اپنے اعضاء سے کام لینا، تو یہ اس کو جرح کہتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو دن میں اپنے اعضاء سے، ہاتھوں پاؤں سے، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ ثم یہ اصل میں نا وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ جملہ معترضہ ہے، درمیان میں آ گیا، اصل عبارت ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ، درمیان میں جملہ معترضہ ہے۔ اللہ تمہیں رات کو فوت کر دیتے ہیں، دن میں جو تم عمل کرتے ہو اللہ جانتے ہیں اس کو، یہ جملہ معترضہ ہے۔ پھر اللہ تمہیں اٹھاتا ہے فیہ، اس میں یعنی اس دن میں اللہ تمہیں زندہ کر دیتے ہیں صبح صبح۔ کیوں؟ لیقضی اجل مسمى، تاکہ فیصلہ کیا جائے وقت مقررہ کا، یعنی وقت مقررہ آنے سے پہلے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، رات کو انسان فوت ہوتا ہے، صبح انسان زندہ ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ وقت مقررہ تمام ہو جاتا ہے، پھر انسان کی روح مستقل قبض ہو جاتی ہے، پھر انسان کی دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، پہلی زندگی۔ ثم الیہ مرجعکم، یہاں لیقضی اجل مسمى سے مراد موت ہے، ایک تو موت ہے نا نیند، یہاں وہ موت ہے جو اصل موت ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، اب یہ جو اصل موت آتی ہے اس موت کے بعد پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ خبر دے گا تمہیں ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ پھر مرنے کے بعد اب انسان اللہ کی طرف لوٹے گا اور پھر وہاں حساب کتاب ہوگا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر ہے۔ اس موضوع پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ القاہر میں غلبے کا معنی بھی ہے، طاقت کا معنی بھی ہے، جو اللہ کے نافرمانی کرنے والے ہیں ان سے نمٹنے کا، سزا دینے کا معنی بھی ہے، اور غالب ہونے کا اور بلند ہونے کا معنی بھی ہے۔ فوق عبادی، اپنے بندوں کے اوپر، مقام کے اعتبار سے بھی اور ذات کے اعتبار سے بھی۔ اس سے اللہ کی صفت فوقیت ثابت ہوتی ہے، اللہ تمام مخلوق سے
فوق ہے، اوپر ہے، اپنے مقام کے اعتبار سے بھی اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ بھیجتا ہے تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے فرشتے۔ انسان کے اوپر اللہ نے حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، ہر انسان کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہ جو فرشتے لگے ہیں ہمارے ساتھ، ان کی شفٹیں ہیں، 2 شفٹیں ہیں دن میں، صبح کے وقت آتے ہیں، پھر عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، عصر کے وقت نئے آ جاتے ہیں، وہ صبح کے وقت چلے جاتے ہیں، صبح کے وقت نئے آ جاتے ہیں۔ صبح اور عصر کی نماز میں دونوں شفٹیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اس لیے یہ دونوں نمازیں افضل نمازیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، جب فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، ایک شفٹ ختم ہوتی ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کیسے پایا؟ تو جو فرشتے نیک لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں، اے اللہ جب ہم گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم واپس آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جب فجر کی نماز ہوتی ہے، فجر کی نماز کے دوران شفٹ چینج ہوتی ہے، جب عصر کی نماز ہوتی ہے تو عصر کی نماز کے دوران شفٹ چینج ہوتی ہے۔ باقی جو لوگ فجر کی نماز یا عصر کی نماز لیٹ پڑھیں، اور کچھ لوگ ہیں جو فجر عصر کی نماز مستقل لیٹ پڑھتے ہیں، تو اس کو بھی دیکھ لیجیے۔ جو وقت ہے وہ تو وقت تو کچھ لمبا ہے، اس میں افضل وقت وہ اول وقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ بہترین عمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ فی اول وقتھا، نماز اپنے اول وقت میں پڑھنا۔ فجر کی نماز اور عصر کی نماز بہت اہم ہے اس حوالے سے۔ تو اللہ بھیجتا ہے تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے فرشتے، حفظ جمع ہے حفیظ کی۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جاتی ہے تو ہمارے فرشتے اسے فوت کر دیتے ہیں، پھر وہ کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ یہی اللہ نے حفاظت کے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر یہ حفاظت کے فرشتے تب حفاظت نہیں کرتے، بلکہ تب فرشتے وہ روح قبض کر لیتے ہیں اور کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ یہ روح فرشتے قبض کرتے ہیں کہ اللہ قبض کرتے ہیں؟ تو آیت نمبر 60 میں فرمایا اللہ نے اللہ تمہیں رات کو فوت کرتے ہیں، اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ فرشتے رسولنا، رسول جمع ہے، ہمارے فرشتے فوت کرتے ہیں۔ اور سورہ حامیم سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں، الف لام میم سجدہ میں، سورہ سجدہ، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہہ دیجئے تمہیں ملک الموت فوت کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اسرائیل، اللہ نے ملک الموت نام لیا، تمہیں ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ تمہیں فوت کرتا ہے، جس کے ذمہ یہی کام لگایا گیا۔ تو اب کیا تطبیق ہے، اللہ فوت کرتے ہیں کہ ملک الموت فوت کرتا ہے کہ فرشتے فوت کرتے ہیں؟ تطبیق یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ملک الموت اپنے کارندے فرشتوں کے ساتھ مل کر روح قبض کرتا ہے اللہ کے حکم سے، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی ایک کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر انہیں لٹایا جاتا ہے اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مولا ہے۔ الا لہ الحکم، خبردار اسی کے لیے فیصلہ ہے، سارا اختیار اس کے پاس ہے، کسی اللہ کی مخلوق کے پاس کوئی خدائی اختیار نہیں ہے۔ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ سب سے تیز ہے حساب لینے والوں میں۔ اللہ صرف بہترین حساب لینے والے نہیں ہیں، اللہ بہت تیزی سے بہترین حساب لینے والے ہیں۔ حساب لینا اللہ کو ہی جچتا ہے، اور اللہ ہی صحیح حساب لے سکتے ہیں، کوئی اور تو صحیح حساب بھی نہیں لے سکتا۔ یعنی کسی اور کے لیے اگر یہ حساب لینا اور کسی عمل، کون سا عمل کتنا بڑا ہے، یہ چیز ہی بڑی مشکل ہے۔ اصل میں عمل کی اہمیت ہوتی ہے خلوص کے مطابق، کس میں کتنا خلوص ہے، کس نے کس جذبے سے فلاں عمل کیا ہے، یہ جج کرنا ہی بڑا مشکل کام ہے، یہ اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم کافی ہیں حساب لینے والے، اللہ اکیلا ہی کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، کہہ دیجئے کون نجات دیتا ہے تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ، تم پکارتے ہو اس کو یعنی اللہ کو، تضرعا گر گڑاتے ہوئے، وخفیہ اور چپکے چپکے۔
لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، البتہ اگر اللہ نے نجات دے دی ہمیں اس مصیبت سے، اس خشکی یا تری کے اندھیرے میں جو مصیبت ہم پر آئی ہے، اگر اللہ نے ہمیں نجات دے دی لنکونن من الشاکرین، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے۔ دیکھیے خشکی میں یا سمندر میں مشکل حالات آتے ہیں، اور خاص طور پر اندھیرا جو ہے رات، یہ اس کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ تو یہ اندھیرا جو ہے اس میں عصبی چیزیں، اس میں دشمن اور ایسی چیزیں، ڈاکو چور فسادی، چاہے وہ سمندر کے اندر ہوں چاہے وہ خشکی میں ہوں، تو خشکی کے اندھیرے ہوں یا سمندر کے اندھیرے ہوں، پھر سمندر کے اندھیروں میں صرف قزاقوں کا ڈر نہیں ہوتا، پھر وہاں جو ہے وہ طوفان اور اس قسم کی چیزیں بھی۔ تو جب تم خشکی اور تری کے اندھیروں میں ہوتے ہو اور تم پہ مشکلات آتی ہیں خشکی میں اور سمندر میں، تو تم کیا کرتے ہو؟ پھر تم اللہ کو پکارتے ہو۔ کیسے پکارتے ہو؟ تضرعا و خفیہ، یہ دو ایسی صفات ہیں دعا کی کہ جن کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کون سی دو صفات ہیں؟ اللہ کو جب پکارا جائے تو گڑ گڑا کر پکارا جائے، بہت عاجزی الحاح کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ کو پکارا جائے، اور خفیہ چپ کے اللہ کو چپ کے اللہ کو پکارنا بہت پسند ہے۔ یہ نہیں کہ انسان اپنا معاملہ سب لوگوں کے سامنے بیان کرے، اونچا کرے۔ دعا میں خفیہ دعا ہونا اور گڑ گڑا کر دعا ہونا، یہ دعا کی قبولیت کے امکانات کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو گڑ گڑا کر پکارو اور اپنے رب کو چپ کے پکارو۔ سیدنا زکریہ علیہ السلام نے جب اللہ کو چپ کے پکارا تھا، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی تھی۔ کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو چپ کے پکارا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب خشکی اور تری کے اندھیرے ہوتے ہیں، مشکل وقت ہوتا ہے، تو تم اللہ کو پکارتے ہو گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ دعا کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے تم اللہ کو پکارتے ہو، تو پھر اس وقت تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ تم تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو عام حالات میں، تو خشکی اور تری کے اندھیروں میں مشکل وقت میں پھر تم صرف اللہ کو کیوں پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپ کے؟ اور پھر تمہیں نجات کون ہے اللہ کے علاوہ جو دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ تم کیا کہتے ہو اس وقت؟ لئن انجانا من هذه، البتہ اگر اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی، خشکی کی اس مصیبت سے یا سمندر کی اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے، ہم ایمان لے آئیں گے، ہم نیک ہو جائیں گے، ہم اتنا صدقہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اللہ نے سوال کیا ہے کون نجات دیتا ہے تمہیں؟ تو اللہ نے خود ہی جواب دیا، قل اللہ ینجیکم منہا، کہہ دیجیے اللہ ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے، منہا، اس سے، اس مصیبت سے جو آئی، اس مصیبت سے بھی تمہیں اللہ نجات دیتا ہے، وہ من کل کرب، اور ہر قسم کے کرب سے، اور اس مصیبت سے بھی اور ہر مصیبت سے اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے۔ ثم انتم تشرکون، پھر تم شریک بنا لیتے ہو اللہ کے ساتھ۔ اللہ تمہیں نجات دیتا ہے ہر مصیبت سے، جب اللہ نجات دے دیتا ہے تو پھر تم اللہ کے ساتھ اور شریک بنا لیتے ہو، مشکل وقت میں تم اللہ کو پکارتے ہو۔ یہ کیسا تمہارا عجیب دین ہے، تمہارا کیسا عجیب ایمان ہے۔ چلیں اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔